صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسنین کے بابا مولا علی ہیں، حسنین کے بابا مولا علی ہیں، زہرا کے شوہر مولا علی ہیں۔ خدا نے جسے تیرے لاپتہ دی وہی شیر خدا مولا علی ہے، وہی شیر خدا مولا علی ہے۔ اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، اللہ کا جو شیر ہے ولیوں کا ولی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے، وہ میرا مولا علی مولا علی مولا علی ہے۔ حضرات، حسب معقول اہل بیت اطہار کا ذکر چل رہا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ حضرت خاتون جنت علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین ہیں۔ اجمالی طور پر اہل بیت کے فضائل قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارا آپ نے سماعت کی، اور شخصی طور پر ہمارا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سماعت کر رہے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جدزاد بھائی ہیں، حضور کے داماد ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہیں، امام حسن اور حسین کے والد ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر بھی ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی شان اور جن کی عظمت، جن کے ادب و احترام میں حافظ رسول موجود ہیں۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں تاکہ آج آپ کو ذکر مولا کائنات سننے میں لطف آئے اور آپ کو یقین ہو کہ جو ہم ذکر اہل بیت سننے میں یہاں اپنا وقت گزار رہے ہیں وہ وقت ہمارا کتنا قیمتی ہے۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضیٰ کے چہرے کی طرف دھیان سے دیکھ رہے ہیں، اور میں میرے والد کریم کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی نگاہ علی مرتضیٰ کے چہرے پر ٹکی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اپنے والد سے دریافت کری، یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اے والد گرامی، میں دیکھ رہی ہوں آپ بہت دھیان سے، بہت محبت سے علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی نظروں کے پلک بھی نہیں جھپک رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی لگتے جگر عائشہ صدیقہ سے کہا، اے عائشہ، میں کیوں نہ علی کے چہرے کو دیکھوں؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، میں چہرے علی کو نہیں دیکھ رہا ہوں، چہرے علی کے دیکھنے کے شکل میں رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ کیونکہ حضور نے کہا عبادت مطلب عبادت کا ثواب ہے، عبادت کا ثواب ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں ڈھانک لیا کرتی ہیں، اس کے فضائل اور اکرام ہم پر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہم پر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ اس کی عبادت کرتا ہے، اب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، گویا کہ جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ اللہ رب العزت کی مہربانیوں میں ہوتا ہے، اللہ کے خاص انعام ہوتا ہے۔ اس حدیث کو یہاں تک پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں بھی آیا، شاید آپ کے دل میں بھی آئے کہ کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے اور چہرے علی کی زیارت کرتے عبادت ہو جاتی ہے، ہم بھی ثواب سے مالا مال ہوتے، اللہ کی ایک فضیلت ہے، اللہ کے فضائل، اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہم پر بھی ہوتی اور ہم بھی اس ثواب میں مستحق ہو جاتے۔ نہیں، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کسی مفہوم پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ سنو علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا سننا بھی عبادت ہے۔ آج ہم اور آپ مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اور آپ مولا کائنات کا ذکر سماعت کر رہے ہیں، اسے معمولی نہ سمجھیے، عام بات نہ سمجھیے۔ پیارے رسول کے حدیث کے مطابق جہاں جہاں جو کوئی علی کا ذکر کرتا ہے حقیقت میں وہ عبادت کرتا ہے، جہاں جہاں جو کوئی علی کا ذکر سنتا ہے حقیقت میں وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ عبادت کا ثواب ہے علی کا ذکر سننا، علی کا ذکر کرنا، اسی علی مرتضیٰ کا ذکر ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں آپ کی تعریف میں قرآن مقدس کی کئی آیتیں نازل ہوئی ہے۔ میں نے آج آپ حضرات کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ فقہاء اور مفسرین قرآن فرماتے ہیں یہ آیت حضرت علی مرتضیٰ خاتون جنت اور آپ کے گھر کی باندی آپ کی خاتمہ فضہ کی حمایت میں اور تائید میں نازل ہوئی۔ وہ اس طرح کا واقعہ شان نزول علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حسنین کریمین کی طبیعت ناساز ہو گئی، بیمار ہو گئے، دونوں وہ جنتی فون بیمار ہو گئے، اور پھر حسب معمول فطرت انسان کے مطابق ہمارا اور آپ کا بھی بچہ اگر بیمار ہو جائے ماں باپ کتنا بے چین ہو جاتے ہیں اور گھر کے لوگ کتنے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اس کی شفایابی کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے تمام تر کوششیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، خالق سے مالک سے دعائیں کرتے ہیں اللہ تو اسے شفا یاب فرما دے، اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ پھر اس میں اگر گھر میں کچھ موجود ہوتا ہے تو صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں اور علاج معالج کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت اور آپ کے گھر کی خاتمہ فضہ، تینوں لوگ بہت متفکر ہوئے، فکر مند ہوئے کہ حسنین کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ اللہ سبق وہ تو نبی کے نبی کا گھرانہ وہ ہے کہ ان کا گھر ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جس وقت کھاتے ہیں اسی کی فکر کرتے ہیں، کبھی آئندہ دن کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ آج تو زمان تیزی چل رہا ہے، لوگ جمع پہ جمع کرتے جا رہے ہیں، دولت پہ دولت جمع کر رہے ہیں، بینک بیلنس پہ بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فقط اللہ ہی کا قناعت کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اگر کھاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، وہ فاقے سے بھی رہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ان کا کھانا، ان کے کھانے پینے میں بھی اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے، سونے جاگنے میں بھی اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے میں بھی اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے۔ ہم تو یہ ہے کہ جب وہ اپنے نفس اپنی ذات پر بھلائی کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی یہی شخصیت ہوتی ہے، وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتے۔ خاتون جنت، وہ خاتون جنت جو مالک دو جہاں اور رحمت للعالمین کی شہزادی ہیں، جو مختار کل کی شہزادی ہیں، آپ کے گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ بہرحال جب موجود نہ ہو کسی چیز کی تب پھر انسان منت مانگا کرتا ہے، نظر مانگا کرتا ہے۔ تینوں نے نظر مانگا حسنین کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو ہم روزے سے رہیں گے، 3 روزے سے رہیں گے۔ تینوں نے منت مانگا، نظر مانگا، الحمدللہ اللہ نے اس نظر کو قبول کیا اور دونوں بچوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، طبیعت بحال ہو گئی حسنین کریمین کی۔ اب وہ نظر پوری کرنی ہے مگر روزے سے رہنا ہے، مگر نہ افطاری کا خیال نہ سحری کا انتظام۔ اللہ سمجھے کس طرح کے اللہ والے ہیں، اللہ پر ان کا صبر توکل کس طرح سے ہوتا ہے۔ سحری کے لیے انتظام نہیں ہے، چنانچہ روایت میں ہے تاریخ میں کہ حضرت علی مرتضیٰ کہیں سے وہ ایک سا یا کچھ انتظام کر کے لائے اور سحری کیا گیا۔ تینوں لوگ روزے سے رہے، پورا 3 روزے سے رہنے کے بعد افطار کا وقت آیا۔ افطار کا جب وقت آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پہ کسی نے آ کر صدا دی کہ میں مسکین ہوں، ہے کوئی جو مجھے کچھ کھلا دے، مجھے دودھ دے دے۔ تو آپ سب یہ نبی کے گھر والے علی مرتضیٰ کی ذات خاتون جنت پیارے رسول کی شہزادی اور ان کے ساتھ آپ کی خاتمہ فضہ نے جب یہ صدا دینے والے کی صدا سنی، نہ اپنی افطاری کی فکر کیے، نہ اپنی بھوک کی فکر کیے، نہ اپنے پیاس کی فکر کیے، اپنی ذات
दिन भर रोजे से रहे। दूसरा दिन आया, अफ्तारी के लिए कुछ इंतजाम किया गया था। अफ्तारी का वक्त करीब होने पे भूख की शिद्दत होती है, इंसान अफ्तारी का इंतजार करता है। मगर फिर वही हुआ कि दूसरे दिन दरवाजे पे किसी ने आवाज दिया कि मैं यतीम हूँ, है कोई जो अल्लाह की रजा के लिए मुझ यतीम की मदद कर दे, मुझे यतीम की जरूरत पूरी कर दे। अल्लाह, दीन इस्लाम में यतीम के साथ शफकत करने के बारे में बहुत हुक्म आया है। कुरान मुकद्दस में है कि यतीम को ना छिड़का करो, दरवाजे पे मांगने वाले को ना छिड़का करो। अल्लाह का हुक्म है कि जो उनके मोहताज बंदे हैं तो दूसरे बंदे उसकी मोहताजी को दूर करें। यतीम उसे कहते हैं शरीयत में जो नाबालिग बच्चा और उसका वालिद फौत हो गया, उसे यतीम कहा जाता है। मिस्कीन शरीयत में उसे कहते हैं जिसके बदन में अगर कुछ हो तो फकत वही ओढ़ने पहनने के लिए हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ रखा हुआ ना हो। और मिस्कीन उसे कहते हैं कि जो एक वक्त का खाए, दूसरे वक्त के खाने के लिए उसके पास इंतजाम ना हो। पहले दिन मिस्कीन ने सदा दिया अल्लाह का वास्ता देकर, इन अल्लाह वालों ने उठाकर उन्हें दे दिया। दूसरे दिन यतीम ने जब सदा लगाया, तीनों हजरत अली मुर्तजा खातून जन्नत ने फिर अपनी खातिमा से मोजा से कहा कि जाओ दरवाजे में कोई यतीम आया है, उसे ये जरूरत के सामान दे दो। अल्लाह अकबर, दूसरे दिन भी इफ्तारी के लिए इंतजाम किया गया, पूरा सामान उठाकर अल्लाह का वास्ता देने वाले उस यतीम के हवाले कर दिया गया। तीसरा दिन भी आया, 3 रोज का नजर था, ये 3 दिन रोजे से रहे, फिर सहरी की गई और फिर दिन भर रोजे से रहा गया। उसके बाद जब इफ्तारी का वक्त आया, जो कुछ इफ्तारी के लिए इंतजाम किया गया था, फिर दरवाजे पे सदा देने वाले ने सदा दिया कि मैं असीर हूँ, कैदी हूँ। पहले का दौर था कि गुलामी में होते थे लोग, उन्होंने सदा दिया कि मैं असीर हूँ, मैं कैदी हूँ, है कोई जो मुझे अल्लाह के वास्ते मेरे दामन पर कुछ मेरी जरूरतें पूरी करने वाले अशिया देते हैं। अल्लाह सब खातून जन्नत अली मुर्तजा और फुस्सा ने आज बाकी 2 दिन ही के जैसे तीसरे दिन भी वो सब कुछ लाकर उस असीर यानी कैदी के हवाले कर दिया। अल्लाह समझ 3 लोगों की 3 दिन की 3 अदाएं अल्लाह ताला को इतना पसंद हुआ, इतना महबूब हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस की आयत नाज़िल किया और कहा वही निअमत ताम अला हुब्बी मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर मिस्कीन, यतीम और कैदियों को और खाना खिलाए। हज़रत अली मुर्तज़ा ने खिलाया, खातून जन्नत ने खिलाया, आपके घर की खातिमा फुस्सा ने खिलाया। ये अली मुर्तज़ा की जात है कि जो कुछ आप अल्लाह की रज़ा के लिए किया करते हैं, खातून जन्नत की जात है कि आप वो अमल जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उस पर आयतें उतार दिया और अपने बंदों के लिए पैगाम दिया कि मेरे बंदों को तुम्हारे दरवाजे में भी अगर कोई मिस्कीन आता है, यतीम आता है और कैदी जरूरतमंद आता है, तो मेरे नेक बंदों की सुन्नत को अदा करते हुए इन जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी कर दिया करो। इस आयत के बारे में मुकाम फरमाते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तायद में, हिमायत में नाज़िल हुई। इसी तरह और कई ऐसी पुरानी आयतें हैं जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तायद में नाज़िल हुई है, बड़े मर्तबे वाले हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शरह इस्लाम में, इस्लामी तारीख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफे हैं, जिसे अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले बाकमाल के बाद तमाम सहाबाए किराम, उसमें जो अशराए मुबश्शरा सहाबा थे और दीगर सहाबा थे, सभी लोगों की रज़ामंदी और बैत के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने हयात पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का कमा हक और हक अदा किया। आपके विसाल के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हुए, अमीरुल मोमिनीन हुए। आपके विसाल के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हुए और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए लोगों से बैत लिया और जितने सहाबा थे ज्यादातर लोगों ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत किया। ये तमाम उम्मत का इजमा है, इत्तेफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार 4 सहाबा
کہ جو خلافت کی ترتیب ہے یہ اہل قرآن ہے، اہل حدیث ہے، اس میں اگر کوئی کسی طرح کے چون چلا کے ترتیب کی بات کرے تو تمام علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے قرآن حدیث کے روشنی میں وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سر صحابہ، چنانچہ آج کے دور کے حساب سے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر نہیں، پہلا نمبر علی مرتضیٰ کا ہے، مگر حضرت علی مرتضیٰ سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا۔ حضرت امام حسن، حضرت عسکری نے بیان کیا ہے، انہوں نے حضرت امام حسن کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میرے والد کریم سے پوچھا گیا، اے علی مرتضیٰ، ہم نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اپنے وفات کے بعد کہ آپ ان کے جانشین ہوں گے۔ جو سوال آج اٹھا ہے یہی سوال پہلے بھی کیا گیا۔ حضرت امام حسن کو بیان کرتے ہیں اپنے والد کریم کے بارے میں، حضرت مولا کائنات کے بارے میں، چنانچہ حضرت مولا کائنات نے اس وقت اس سوال، اس طرح کے سوال کے جواب دینے والوں کو اسی طرح جواب دیا تو کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، ہرگز یہ خبر جھوٹی ہے اور میری ذات سے لوگوں کو اس طرح کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی نظروں میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک کہیں اچانک نہیں ہوا، بلکہ آپ بستر بند پر تھے، کچھ دن موت سے قبل آپ نے کچھ دن آرام کیا۔ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ جب آپ امامت کے منصب پر نہیں گئے، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اشارہ کیا، ایک بار نہیں بلکہ دوسری دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات پاک کے آخری دن میں، آخری ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، بلکہ دوسری دفعہ کے تعلق سے تو یہ ہے تاریخ میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طرح کی رکاوٹ بھی کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے خواتین کی باتوں کو ملا کیا اور کہا کہ نہیں، میری غیر موجودگی میں امامت ابو بکر صدیق فرمائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ تو میری آنکھوں دیکھا حال ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بعد جانشین ہونے کے لیے مجھ سے وعدہ دیتے اور مجھے کہتے، اللہ سبحانہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اس طرح کی بات کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر نبی نے مجھ سے عہد لیا ہوتا، نبی نے مجھے وصیت کی ہوتی تو پھر دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی جو مجھ کو منصب خلافت سے روک پاتی۔ اللہ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور کا اگر حکم ہوتا، حضور کی اگر یہی پسند تھی، حضور کی اگر یہی خواہش ہوتی، حضور نے اگر واقعی مجھے وصیت کی ہوتی تو چاہے ابو بکر صدیق ہوتے، عمر فاروق ہوتے، عثمان غنی ہوتے، میں کسی کی پرواہ نہ کرتا، فقط رسول اللہ کی وصیت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا بڑی لمبی گفتگو ہے، آپ کا خطبہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم کے وصال کے بعد میں نے بھی ابو بکر صدیق کو اپنا رسول کا خلیفہ مانا اور انہوں نے مجھے اپنے دور خلافت میں جس جگہ جہاں جانے کے لیے، جس جنگ پہ جانے کے لیے جو ذمہ داری بطور امیر المومنین دیا، میں نے اسے بحسن خوبی خوشی کے ساتھ انجام دیا۔ اگر نبی کریم مجھے وصیت کرتے کہ علی میرے بعد تم خلیفہ ہوں گے، تم میرے جانشین ہوں گے، تو میں ہرگز ابو بکر صدیق کے دیے ہوئے کام پر بہت ہی احسان، بہت ہی اچھے طریقے سے اور خوشی اس پر جاتا نہیں، جنگوں میں شرکت نہ کرتا، بلکہ میری اولین کوشش ہوتی کہ میں ابو بکر صدیق کی بغاوت کرتا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے برجستہ کہا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس کے بعد ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں حضرت عمر فاروق کو اپنا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، میں بھی اس پر بیعت کیا، اس لیے کہ مجھے بھی یہ بات معلوم ہے کہ عمر مجھ سے عدل و انصاف میں کئی اعتبار سے اچھے ہیں اور تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا، میں نبی کا سچا غلام، میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ حضور کی امت میں کسی طرح کے انتشار کو پھیلنے نہ دوں۔ آپ نے حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی، حضرت عمر فاروق نے بھی آپ کو کئی جنگی میدان میں بھیجا، کئی جنگوں کا آپ کو امیر بنا کے بھیجا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی مرتضیٰ کو کئی موقع سے ایز چیف جسٹس آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کو ذمہ داری دی، اور حضرت عمر فاروق حضرت علی مرتضیٰ کی فقط علم اعتبار سے بہت عزت کیا کرتے تھے۔ کئی ایسے معاملے ہوتے ہیں جس
جس میں حد لگایا جاتا ہے، یعنی کہ مجرموں کو سزا دینے کا حق دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں کئی ایسے موقع سے علی مرتضیٰ کو حد لگانے کی، یعنی کہ مجرموں کو سزا دینے کی اجازت دی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے عمر کی دی ہوئی ذمہ داری کو بہت خوبی نبھایا۔ عمر نے مجھے جہاں جو کچھ مانے غنیمت سے دیا میں نے اسے قومی خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ عمر نے مجھے جہاں حد لگانے کی ذمہ داری دی میں نے اسے بہت خوبی بہت خوشی کے ساتھ قبول کیا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی کیا ہے علی میرے بعد تم جانشین ہو گے، آپ پھر بیان فرماتے ہیں کہ عمر کا میں مقابلہ کرتا، یہاں تک کہ یا تو عمر قتل ہو جاتا یا میں قتل ہو جاتا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا حضور کے وصیت کے آگے میں کسی طرح کی بھی پرواہ نہ کرتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کے بعد حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اب مجھے لگا کہ میں اب منصب خلافت پر فائز ہو سکتا ہوں، مگر اس سے قبل مجھ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیعت لے لیا تھا، اے علی تم مجھے میرے ہاتھ پر بیعت کر لو کہ میں جسے خلیفہ مان کر تم اسے تسلیم کر لو گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل گفتگو میں جو تاثرات نکالتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت علی مرتضیٰ کو یہ گمان تھا کہ اب لگتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے بعد لوگ مجھے خلیفۃ المسلمین قبول کریں گے اور لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن طلحہ باقی سب لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے علی مرتضیٰ سے جو عہد لے لیا تھا اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے لیے لوگوں سے بیعت کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں چونکہ میں عہد دے چکا تھا عبد الرحمن بن عوف کو کہ جس اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب خلافت پر جسے فائز کر کے میں راضی ہو جاؤں گا، اب مجھے اپنا وعدہ وفا کرنے کا موقع تھا، اس لیے کہ عبد الرحمن بن عوف کو میں نے ضمانت دے دیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے عثمان غنی ذوالنورین کو خلیفۃ المسلمین بنایا، اب میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں اپنا وعدہ وفا کرتا۔ اسی طرح آپ بیان فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کے دور کا آپ نے ذکر کیا کہ عثمان غنی نے بھی مجھے جو ذمہ داری تھی بطور خلیفۃ المسلمین ہونے کی، میں نے ان ساری ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیا اور میں امت کے انتشار سے بتایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ کو جن لوگوں نے شہید کیا ان شہید کرنے والوں کے اوپر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض بھی ہوئے اور پھر اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیے۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے شہزادوں سے بھی گفتگو کیا کہ جب عثمان غنی کا قتل ہوا آپ جب شہادت نوش کیے اے میرے بچوں تم کہاں تھے؟ تاریخ میں مختلف روایت ہیں، ناراضگی کے اظہار کے طریقے ہیں کہ آپ بہت سخت ناراض ہوئے امام حسن اور حسین پر کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تم نے ان کی جان کی حفاظت کیوں نہ کی؟ یہاں سے تھوڑا ڈائیورٹ ہوتے ہیں اہل بیت اطہار اور حضور کی جان کے ساتھ صحابہ، ان دونوں لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے جو محبتوں والی واقعات میں سے ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے قابل تکلیم و عمل ہے کہ جہاں جہاں اہل بیت اطہار اور جانشین صحابہ کی بات ہوتے ہیں یہ کبھی بھی کہیں بھی ایک دوسرے سے کسی طرح کا بغض و حسد نہیں رکھتے ہیں۔ ہم تمام صحابہ کے ماننے والے ہیں، اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ہر ایک فرد صحابہ سے بھی محبت کیا کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کی کسی طرح کی گستاخی کرتے ہیں، نہ گستاخی کرنا سننا پسند کرتے ہیں، نہ کسی اہل بیت کے کسی ایک فرد کی گستاخی سننا پسند کرتے ہیں، نہ گستاخی کرتے ہیں۔ یہی طریقہ اہل سنت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قائم رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم یعنی اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خطبے میں ان سارے اعتراض کو ختم کر دیا جس کو بنیاد بنا کر خارجی اور دامسی دونوں لوگ آپس میں لڑا کرتے ہیں۔ اداب صحابہ کرام کی بھی محبت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین صحابہ کو ستاروں کے مانند کہا اور کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے میرے ایک صحابی کی بھی اتباع کر لی تو ہدایت پر ہوگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گستاخوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے میرے کسی ادنا سے صحابی کو گالی دیا گویا کہ اس نے مجھے گالی دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا جس نے علی کو گالی دیا اس نے مجھے
जिम्मेदारी दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के हर जगह रहनुमाई फरमाई, हर तरह के सवाल और जवाब का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से इस तरह खुला साफ सुथरा जवाब मिलता है। मगर वो लोग वो बदबख्त हैं जो कभी हुब्बे अहले बैत के बहाने सहाबा को गालियां दिया करते हैं, वो बदबख्त हैं जो कभी हुब्बे सहाबा के बहाने अहले बैत को बुरा भला कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दोनों लोगों के बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की तौफीक और अमीन अता फरमाए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत की अगर बात करें तो आपने जो फरमाया हज़रत खातून जन्नत से मैं दोहराना चाहूंगा, ए अली, मैंने मेरे खानदान में सबसे अच्छे आदमी के साथ तुम्हारा निकाह किया है, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के शौहर के तौर पर पसंद करे, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान का सबसे अच्छा शख्स करे, उस अली का क्या कहना है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खानदान के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेदार भाई लगते हैं। और फिर जब आपने अपनी बेटी का उनसे निकाह किया तो हज़रत अली मुर्तज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हुए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा करीमा भी बहुत नेक और तकवा परहेज़गारी वाली आपकी विलादत के बारे में रवायत आती है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा करीमा आपकी विलादत यानी अली मुर्तज़ा की विलादत का वाक़या बयान करती है। आप फरमाती हैं कि बतौर फितरत इंसानी जब मुझे विलादत का वक्त करीब आया और उस वक्त में खाना काबा का तवाफ कर रही थी। अल्लाह सुब्हान इत्तेसा जो हज़रत अली मुर्तज़ा की माँ का बयान फरमाती हैं कि जब सजदी का वक्त करीब आया, तवल्लुद का वक्त करीब आया, वो वक्त ये था कि उस दरमियान में खाना काबा का तवाफ कर रही थी। तवाफ करते करते मुझे दर्द का एहसास हुआ। आप बयान करवाती है जैसे ही दर्द का एहसास हुआ मैं मुतफक्किर हुई और घबरा गई, शर्मा गई कि ये वक्त खुले है, लोग मौजूद है, मैं अब क्या करूं? बेचैनी हो रही थी कि तवल्लुद का वक्त आ चुका है, अल्लाह ने मुझे जिस नियामत का इशारा दिया अब वो जाहिर होने वाला है, या तो मेरे घर कोई बेटा आएगा या बेटी के तवल्लुद होने वाले है। आपकी वालिदा अपनी बेचैनी का इजहार फरमा रही है और कहती है कि मैं फिक्रमंद थी कि कहां आ पाऊं, कहां चले पाऊं, जहां मैं पर्दा करके बैठ जाऊं और तवल्लुद होने वाला, पैदा होने वाला आसानी पैदा हो जाए और पर्दे के साथ पैदा हो जाए। आप बयान फरमाती है कि यही सोच रही थी कि मेरी नजर खाना काबा के दरवाजे पर पड़ गई। फरमाती है मैं ये सोच रही थी कि मेरी नजर खाना काबा के दरवाजे पे पड़ी। इसी दर्द की हालत में मैं देखती हूँ और जिस चीज के लिए फिक्रमंद हो रही थी कि कोई माकूल जगह हो, मैं देखती हूँ कि खाना काबा का दरवाजा खुद ब खुद खुलता हुआ नजर आता है। खाना काबा का दरवाजा खुद खोल रहा है। अली मुर्तज़ा की वालिदा करीमा की बेचैनी को दूर करने के लिए आप बयान फरमाती है कि मैं अंदर गई और फिर ये बच्चा मेरे गोद में, मेरे लिए बच्चा पैदा हुआ जिसे मैंने गोद में लिया। अब आपकी वालिदा हज़रत अली मुर्तज़ा का बचपना बयान फरमाती है। आप बयान फरमाती है और भी बच्चे मैंने देखे, बच्चा पैदा होता है तो रोता है, आंखें खोलता है, मगर मैं देख रही हूँ कुछ देर चला गया, कुछ देर हो गई, मजीद और देर हो गई, मेरा बच्चा अपनी आंखें नहीं खोल रहा। आपकी वालिदा बयान फरमाती है अब तक बेचैनी थी कि मैं पर्दा कहां करूं, तो खाना काबा का दरवाजा खुद खुल गया। अब बच्चा पैदा हुआ तो मैं बेचैन हो रही हूं कि बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। आपकी वालिदा बयान फरमाती है कि मैं फिक्रमंद हो गई कहीं मेरा बच्चा नादिरा तो नहीं पैदा हुआ। आपकी वालिदा बयान फरमाती है उसके बाद उस होने वाले बच्चे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले आया गया। आप बयान फरमाते हैं कि जैसे ही अली मुर्तज़ा अली को नबी के गोद में दिया गया, जो अभी नौज़ायद बच्चा है, अब तक वो आंखें नहीं खोल रहा था, मगर जैसे ही नबी करीम के गोद में दिया गया उस बच्चे ने आंखें खोल दिया। गुफ्तगू करने वालों ने, अकीदतमंद वालों ने, मुहिब्बीन ने, मोहब्बत करने वालों ने, भरोसा और अकीदत रखने वालों ने उस वाक़ये को इस तरह से नाम दिया है अली ने नबी के गोद से पहले अपनी आंखें नहीं खोला, गोया कि वो अकीदतों का पैगाम दे रहे थे कि मैं पैदा हुआ, पैदा होने के बाद ना मुझे दुनिया के लोग ऊंचा देखना पसंद है, ना वो नहीं देखना पसंद है, ना वो नहीं देखना
मुस्कुरा ने आंखें खोला तो सबसे पहले हुजूर का चेहरा देखा। अली तेरे चेहरे पे कुर्बान, अली तेरी मोहब्बत पे कुर्बान, अली तेरे अकीदत पे कुर्बान। आपकी वादा आगे बयान फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हजरत अली के मुंह पे डाला। हजरत अली ने उसे चूसा। अल्लाह सबसे पहले अली के मुंह पे कोई चीज जा रही है तो नबी का लुआब दहन है, और जिसे सबसे पहले देख रहे हैं नबी का चेहरा क्या देख रहे हैं, क्या मतलब है अली का। चुनांचे आपकी वादा बयान फरमाती है, मैंने उस बच्चे का नाम मेरे वालिद के नाम पर हैदर रखा और आपके वालिद में आपका नाम अली रखा। आपका लक़ब भी मशहूर है, आपको असदुल्लाह भी कहा जाता है और आपको अबू तुराब भी कहा जाता है। ये दो लक़ब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किए। मगर हज़रत अली से पूछते हैं कि आपके वालिद ने आपका नाम अली रखा, आपकी वालिदा ने अपने वालिद के नाम पर हैदर रखा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक बार अबू तुराब कहकर पुकारा, एक बार असदुल्लाह कहकर पुकारा। ऐ अली, ये चार नाम है, इन चार नामों में से आप किस नाम को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? अली अबू तुराब की रवायत उठा के देखो कि अली के दिल में इश्क रसूल किस तरह पैबस है, अली किस तरह अपनी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद में डालकर निछावर करते हैं। अली किस तरह उसी नाम को सुनना पसंद करते हैं जो नाम एक बार नबी की ज़बान से मोहब्बत से लिखा है। अल्लाह हज़रत अली बयान फरमाते हैं, एक वक्त की बात है कि मैं मस्जिद के दीवार पर पीठ लगाकर बैठा था, जब उठा तो मेरे पीठ पर मिट्टी लग गई। तुराब मतलब मिट्टी है। उसी दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मोहब्बत से अबू तुराब कहा है। अली फरमाते हैं उसके बाद बल्कि आपके साथी भी फरमाते हैं कि अली को देखा गया अगर कोई अली को अली कहकर आवाज देता तो आप मुखातिब तो हो जाते थे, मगर चेहरे में किसी तरह की खुशी का इजहार नहीं होता था। लोग कहते हैं कि अली को कभी हैदर कहकर पुकारा जाता था तो हैदर मुखातिब तो हो जाते थे, मगर आपके चेहरे में किसी तरह की अलग रंगत नहीं हुआ करती थी। मगर जब भी अली को अबू तुराब कहा गया है तो अली जब भी मुखातिब होते थे तो मुस्कुराते हुआ करते थे। किसी पूछने वाले ने कहा, ऐ अली आपको अली पुकारा जाता है तो आप खुश नजर नहीं आते हैं, आपको हैदर कहकर पुकारा जाता है तो आप इतना खुश नजर नहीं आते हैं, आपको जब अबू तुराब कहा जाता है तो आप खुश नजर आते हैं। अली ज़बान मोहब्बत में कह बोलते हैं, सुनो मुझे अपनी कोई पहचान पसंद नहीं है, कोई नाम पसंद नहीं है, मुझे तो मेरा वो नाम सबसे ज्यादा पसंद है जिस नाम से मुझे मेरे नबी ने पुकारा है। अल्लाह समझ। इसी तरह आपको असदुल्लाह भी कहा जाता है। हैदर का माने भी है पलट पलट कर वार करने वाला शेर, और असदुल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह का शेर। यकीनन ये अल्लाह का शेर है जिन्होंने हैदर को फतह किया, ये अल्लाह के शेर है। इसी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस भी मौजूद है। बहुत ही मशहूर हदीस आप सुनते हैं। एक बार दुरूद पाक पढ़े तो आगे बढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद इब्न वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दामाद हसब नसब के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई लगते हैं। आपने कई जगह पे आप हज़रत अली मुर्तज़ा को अपना जानशीन मुकर्रर किया है, अपने कायम मकाम मुकर्रर किया है। चुनांचे एक दफा का वाक़या है कि जब मुहाजिरीन मक्का से मदीना चले गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन मुसलमानों को और अंसार मुसलमानों को एक दूसरे से रिश्ता कायम करा रहे थे, भाई भाई बना रहे थे। सभी लोगों को किसी का भाई ने बना दिया। अल्लाह सुब्हानहू वाक़या को लेकर जब मुहाजिरीन मक्का से मदीना चले गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भाई बनाने में पूछता हूँ, भाई बनाने की क्या जरूरत थी? हर कोई तो पैदाइशी तौर पर भाई होता है, मगर ऐसा नहीं। मुहाजिरीन मुसलमान जब मक्का से मदीना हिजरत करके चले गए थे, वो इश्क नबी में और दौलत इस्लाम के लिए उन्होंने अपने सगे भाइयों को नजरअंदाज कर दिया था। मुहाजिरीन मुसलमानों ने नबी की उड़ाने के लिए अपनी बीवी तक को नजरअंदाज कर दिया था। मुहाजिर मुसलमानों ने अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ दिया था। मुहाजिर मुसलमानों ने अपने रिश्तेदार अकारिब को नजरअंदाज कर दिया था, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया। किस लिए? तो कहना पड़ेगा ये सभी लोग तो हालत ज़बान यही कहते हैं कि सुनो, जब मोहब्बत रसूल की बात
یہ الفاظ میرے ہیں، میں کوئی بہت بڑا اردو داں عربی داں بہت بڑا عالم مولانا نہیں ہوں، مگر میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں، جو میرا مقصد ہے، جو میں بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ نہیں کہ مہاجرین سب کچھ چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے۔ حضور مہاجرین مسلمان اور انصار کے درمیان بھائی کا رشتہ بناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ کسی کا بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا، سب کا معاملہ نپٹ گیا اور حضرت علی رہ گئے، علی بچ گئے۔ حضرت علی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے سبھی لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک دوسرے سے رشتہ بنا دیا، آپ نے کسی مہاجر کو کسی انصار کا بھائی بنا دیا، کسی انصار کو کسی مہاجر کا بھائی بنا دیا، مگر آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ بتاؤ سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی سنو، تم جاننا چاہتے ہو میں نے تمہیں کسی کا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ سنو، تم میرا دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہا۔ اب یہاں سے میں اپنی اس گفتگو کو بول رہا ہوں، صرف ایک نقطے کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، یہ ایک دفعہ نہیں، اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں کہ حضور نے علی کو کئی بار اپنا بھائی کہا ہے، مگر علی سے پوچھتے ہیں، اے علی، نبی کریم نے تمہیں مدینہ شریف میں اپنا بھائی کہا، نبی کریم نے تمہیں اور جگہ پہ اپنا بھائی کہا، نبی کریم نے تمہیں اپنے قائم مقام جب بنایا تب بھی اپنا بھائی کہا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حسب نسب کے اعتبار سے اے علی تم نبی کے بھائی ہو، نبی نے تمہیں اپنا بھائی کہا ہے۔ اے علی، ہم تم سے جاننا چاہتے ہیں اور عقیدت سے سوال کرتے ہیں، نبی نے آپ کو کئی بار بھائی کہا، کیا آپ نے کبھی نبی کو اپنا بھائی کہا؟ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے، کوئی ایسی تاریخ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا ہے کہ کہا کہ کہیں کیسے تو ملتا ہو کہ علی نے بھی حضور کو بھائی کہا ہے۔ ارے تو حسب نسب سے بھائی ہے، جن سے بھائی کا رشتہ، اس سے یہ تو مسلم کہہ رہے ہیں، اس علی نے کبھی نبی کو بھائی نہیں کہا ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں مستقال رسول سے کہ حضور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حضور کا احترام بہت بڑے بھائی کے جیسے کرو، ارے تو بھائی ہو کر کبھی بھائی نہیں کہا ہے، اب تو امتی ہو کر نبی کو بڑا بھائی کہے، وہ حضور کا امتی نہیں بلکہ شیطان کا غلام ہے، حضور کا امت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ حضور کا امت، حضور کی امت میں صاحب ایمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے، اور حضور نے ہی کہہ دیا ہے، اے لوگوں سنو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں محمد اس کی نگاہ میں اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے رشتہ دار اقارب سے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے خاندان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم تو یہ ہے کہ اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ لیکن آج کہا جائے کہ حضور کا غلام ہونے کے لیے، پکا مومن کامل ہونے کے لیے نبی کو اپنا بھائی نہیں بلکہ نبی کو اپنی جان کہنا پڑے گا، جان سے بڑھ کر محبت کرنا ہے۔ وقت اجازت دے رہا ہے، انشاءاللہ العزیز آگے کی گفتگو آپ کے سامنے کل کے پھر میں بھی فیضان اہل بیت سے فیضیاب ہونا چاہوں گا، اور آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر کے کہنے کے بہانے سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکم یا رسول، سلام علیکم یا حبیب، سلام علیکم، صلوات اللہ علیکم، السلام دور ہو جائے یہ دوری، دل کی حسرت ہو پوری، دیکھ لو شکل نوری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
صدقہ دو زہرا بطول کا اور شہید کربلا کا اب نہ ہو روضے جلا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء بإذن الله بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اے خالق پاک پروردگار عالم مولا ہم لوگ تیرے نیک بندوں کا ذکر خیر کرنے سننے یہاں جمع ہوئے مولا تیرے نبی کا تیرے نبی کے گھر والوں کا تیرے نبی کے صحابہ کا ذکر خیر کرنے سننے یہاں جمع ہوئے مولا ہمارے جمع ہوئے یا اللہ اس محفل ذکر شہداء کربلا کا سب کو پہلے اہل بیت اطہار کا سب کو پہلے صحابہ کرام کا سب کو پہلے مولا ہم تمام لوگوں کی تمام پریشانی کو دور فرما ہم میں سے جو بیمار ہونے شفائے کلی عاجلی عطا فرما ہمارے گھر خاندان میں جو بیمار ہونے شفائے کلی عاجلی عطا فرما یا اللہ تمام لوگوں کو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما ہمارے گھر خاندان سے جتنے بھی مرحومین مرحومات گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما یا اللہ بالخصوص جناب اسلم داتا کے گھر خاندان سے جتنے بھی مرحومین گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما یا اللہ حضور شہید راہ مدینہ کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے فیضان سے ہم سبھی لوگوں کو مالا مال فرما یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت تندرستی عمر دراز عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کو ہم سے راضی ہونے کی توفیق اور رفیق عطا فرما یا اللہ جو بہنیں بیٹیاں شادی کے لائق ہیں مولا انہیں غیر سے اچھے سے اچھا رشتہ نصیب فرما یا اللہ ہم میں سے جو شادی شدہ ہے ہماری ازدواج زندگی کو مولا خاتون جنت کا صدقہ نصیب فرما یا اللہ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہے ہماری اس اولاد کو نیک اور صالح بنا یا اللہ اپنے صراط مستقیم کی ہدایت فرما یا اللہ ہم میں سے جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا یا اللہ ہم تمام لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما مسلمانان ہند کے مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ بالخصوص فلسطین کے مظلوم بے کس بے سہارا مسلمانوں کی تو غیر سے مدد فرما یا اللہ جو تیرے گھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں مولا جد و جہد کر رہے ہیں مولا تو ان کی حفاظت فرما یا اللہ مجاہدین کو تو ہمت طاقت قوت عطا فرما یا اللہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں انہیں گھر کے سبھی اسباب عطا فرما جو زخمی ہیں مولا اسے شفا عطا فرما یا اللہ آجا کے ہندوستان کی حفاظت فرما ہمارے وطن میں امن و امان عطا فرما یا اللہ جو لوگ سنی مسجد بلال سنی مسلم چھوٹا قبرستان کی بھلائی کے لیے مقام کے لیے مولا جد و جہد کر رہے کوشش کر رہے مولا سبھی لوگوں کو اجر عظیم سے نواز یا اللہ تو جو تیرے گھر کی حفاظت کر رہے خدمت کر رہے مولا تمام لوگوں کو دنیا و آخرت میں بہترین اجر سے نواز یا اللہ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باایمان تک اس دنیا سے اوپر خاتمہ علی ایمان عطا فرما یا اللہ تو اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما گنبد خضرا شریف کربلا شریف بغداد شریف کی زیارت نصیب فرما تجھے فضل کرتے نہیں اعتماد نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ